وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تین خطرناک کام ہیں، تین خطرناک کام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی ہے قرآن میں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے دھوکہ بازی، منافقت، پھر ہے نماز میں سستی، پھر ہے تذبذب کا شکار، تذبذب میں ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ سورہ نساء آیت مبارکہ نمبر 143، ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، بے شک منافق یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں نا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ بھی ان کے ساتھ تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے دھوکوں کے جواب وہ اپنی تدبیر سے دیتا ہے، تمہیں تمہارے ہی دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز قائم کرتے ہیں سستی کے ساتھ، سست روی کے ساتھ، جس طرح مصیبت پڑی ہوتی ہے، بس جی پڑھنی پہنتی ہے، پڑھنی کیوں پہنتی؟ شوق سے پڑھو نا، اس سے محبت کرو اپنے خالق سے، تو محبت سے پڑھو نا، پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ دوسری، اور اس کے ساتھ فرمایا یراؤون الناس، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں بھی نمازی ہوں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے قرآن میں، بہت تھوڑی سی وضاحت میں اس کی کرتا ہوں ابھی۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کا شکار ہیں، مذبذبین، نہ ادھر نہ ادھر، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ان حرکات کی وجہ سے اللہ جن کو گمراہ کر دیتا ہے، پھر ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا، پھر ان کو بھاگنے کا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، دھوکے باز، منافق آدمی، دورے کردار والا۔ منافق کی کئی نشانیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ایک حدیث میں 3 ہیں، ایک حدیث میں 4 ہیں۔ پکی ٹھکی تو نشانیاں یہ ہے نا کہ جب بولتا ہے نا جھوٹ ہی بولتا ہے، امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے مکر جاتا ہے، میں نے تو وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ بڑی مجلس میں لوگ، پوری مجلس کہہ رہی ہے، دوست کہہ رہے ہیں، احباب رشتہ دار کہہ رہے ہیں یار تو نے یہ بات کی تھی، میں نے کب کی تھی؟ تمہیں جھوٹ سنا ہوگا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، مکر جاتا ہے، پکی نشانی۔ یہ بھی فرمایا کہ دو رخ آدمی، ذوالوجہین، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ اور منافقوں کی تو پکی نشانی ہے نا، مومنوں سے ملتے ہیں، ہاں جی ہم ایماندار ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، تم نے کیا مذاق بننا، اللہ نے تمہاری زندگی مذاق بنا دی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن تو پڑھو، اور قرآن تو کھول کھول کے تمہاری حالتیں، تمہاری صورتیں، تمہارے رویے بیان کر رہا، تم ہو کیا۔ تو فرمایا یہ جو منافق اور دھوکے باز ہے نا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے اپنی طرف سے، وهو خادعهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے میں مبتلا کر دیتے، ان کے ساتھ پھر وہ تدبیریں کرتا ہے۔
اگر کوئی ترجمہ کرنے بیٹھ جائے نا، کہے کہ یہ بھی دھوکہ، اللہ بھی دھوکہ کرتا ہے، تو یہ قرآن کی عظمت کے خلاف بات ہے۔ اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ لفظ یہ بولے ہیں اللہ نے، بولے اس لیے ہیں پتہ چلے کہ دھوکے کا انجام، اس کا دھوکہ اس کو لپیٹ رہا ہے، دھوکے باز کو تو اس کا اپنا دھوکہ لپیٹ رہا ہے، اس کی منافقت لپیٹے جا رہی ہے۔ یہ انداز قرآن کا۔ اور یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، فرمایا یہ جو مومن ہے نا اور کافر منافق، یہ آخر کٹھے ہوں گے قیامت والے دن، تو آمنے سامنے تو ہوں گے نا۔ پھر منافق قسمیں کھائے، وہاں بھی قسمیں کھائے، قسم فلاں کی قسم، ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کے یقین دلائیں گے۔ لیکن اچھا، یہ پوری بات اس طرح بنے گی کہ وہ قسمیں کھائیں گے، اور دوسری جگہ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، یوم اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں یقول کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں کو، انظرونا، ہماری طرف دیکھیں، شفقت کریں، مہربانی کریں، ہم بھی تو آپ کے ہیں۔ انظر کا معنی ہوتا ہے ڈھیل، مہلت دو، رعایت کریں، ہماری طرف دیکھیں، شفقت کریں، مہربانی فرمائیں، ذرا توجہ تو کریں ہماری طرف۔ اس دن کہیں گے، کیوں؟ کیا توجہ کریں، کیا مہربانی کریں؟ نقتبس من نورکم، ہم بھی آپ کی روشنی سے، نور سے کچھ نور لے لیں۔ یہ جو اللہ نے آپ کو روشنی دی ہوئی ہے، تھوڑی سی ہمیں بھی دے دیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی، ہم آپ کی منت کرتے ہیں۔ اس دن کہیں گے، لیکن قیلا، کہا جائے گا ان کو، ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ، واپس جاؤ، ڈھونڈو جا کے، تلاش کرو جا کے نور کو۔ آج کچھ ملنے والا نہیں ہے، جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، ملنا قیامت کو ہے، لیکن فیصلے دنیا میں۔ دیکھیں یہ دنیا مزرعہ ہے، مزرعۃ الآخرہ۔ زمیندار کاشت کرتا ہے نا، جو بیج کاشت کرتا ہے وہی اگتا ہے۔ ایسے تو نہیں نا کہ گندم بیج کا ہے تو وہاں پہ گنا اگ جائے، کاشت تمباکو کرے تو وہاں گلاب کا پھول آ جائے، کیسے ہے؟ تمباکو والوں کو تو تمباکو ملے گا نا۔ دنیا مزرعہ ہے، کھیتی ہے، اس کھیتی میں جو کاشت کیا وہی کل کو ملے گا۔ کاٹنا تب ہے، کاشت آج کرنا، کاٹنا تب ہے۔ تو ان کو کہا جا کے جاؤ، واپس تلاش کرو جا کے، ڈھونڈو جا کے۔ پھر فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان یا ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس دیوار کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے باطن میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ قرآن ایک ایک لفظ واضح کر رہا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دروازے کے بیچ میں رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور ظاہر اس کے عذاب ہوگا۔ جاؤ اس دیوار کی طرف، اس دروازے کی طرف، اس میدان کی طرف جاؤ، ڈھونڈو جا کے۔ کل تم نے نہیں مانی، آج تمہاری نہیں مانی جائے گی، آج فیصلے اس کے ہو گئے۔ اور پھر دوسری بات، نماز میں سستی والی، ہم تو اس کو بڑا عام سمجھتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ کسی کو کہو نا نماز پڑھو،
اور یہ چھوڑو جی یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، قرآن نے کہا کہ نماز قائم کرو. رسول نے کہا کہ نماز قائم کرو. رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. یہ کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے. اگر تیرا ذاتی مسئلہ ہے تو اللہ کا قرآن کس لیے آیا، اللہ کا رسول کس لیے آیا؟ کبھی سوچا تم نے؟ یہ تو تم نے سوچا ہی نہیں. اللہ اللہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اب ڈھیلے ڈھالے سے، سستی کے مارے ہوئے. اور پھر ایک تو سستی ہے، دو باتیں اور بتائی ہیں، ایک دکھلاوا اور دوسری ذکر کی کمی. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. دکھاوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، چلو جی پڑھ لیتے ہیں، تم کہتے تو پڑھ لیتے ہیں. ہم سایوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی نمازی ہیں، آخر انہوں نے ہمارا جنازہ بھی پڑھنا ہے، ہماری تقریبات میں شامل ہونا، پتہ تو چلے کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کسی سے کہا کہ رمضان آ گیا روزے رکھیں، نہیں جی روزے تو نہیں رکھے. تراویح پڑھی ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھی. قرآن پڑھا ہے؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھا. تو عید آ گئی، عید کرو گے، آپ مجھے کافر سمجھ دیں کہ میں عید بھی نہ پڑھوں. روزے نہیں رکھے، قرآن نہیں پڑھا، قیام سیام کچھ نہیں، عید پڑھ کے شامل ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. دھوکے دیں. دکھلاوا اور ذکر کی کمی. ذکر کی کمی کیا ہے؟ نماز پڑھنے گئے جلدی جلدی پوری سورت ایک سانس میں پڑھ دی. ابھی اللہ کو پتہ چلنے دے بھی تو کیا کہہ رہا ہے. اتنی بڑی بارگاہ میں عدالت میں کھڑا ہے، کچھ آداب ہیں گفتگو کے. کسی عام بندے سے گفتگو کرنی ہے تو سمجھ آتی ہے گفتگو کیا ہو رہی ہے. اور اگر وہاں پہ گفتگو کرنی ہے الحمدللہ رب الرحمن مالک یوم الدین، واضح تو ہونے دینا، کچھ پتہ تو چلنے دے. پتہ ہی نہیں چلنے دینا. رکوع میں کیا پڑھا کوئی پتہ نہیں، سجدے میں کیا پڑھا کوئی پتہ نہیں. سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے نا، کوئی دعا تو ہوگی نا، پوچھنا، پوچھ حدیث سے. نہیں جی نہیں. میں نے اس بابا جی کو بھی دیکھا ہے، وہ بڑے سیانے ہیں، جو انہوں نے کہا. اور بابا جی تو شرم نے مارے آپ نے ساری زندگی پوچھا کسی نے. ایک شرم ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور ایک شرم ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے. یہ شرم کہ بندہ پوچھے ہی نہ، میں تو اب اتنا بڑا ہوں، میں اب کسی سے پوچھوں کہ مسئلہ کیا ہے. پوچھو، اور یہاں کا پوچھنا ٹھیک کام ہوگا. ذکر ہی نہیں کرتے، سستی سے نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ اللہ. ان کے بارے میں نا چھوٹی چھوٹی دو روایتیں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، یہ منافقوں کی نماز. تلک صلاۃ المنافقین. پھر فرمایا 3 بار فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، یہ منافقوں کی نماز ہے. کیسی نماز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجلسو یرکب الشمس، بیٹھا رہتا ہے سورج نکل آئے، بیٹھا رہتا ہے سورج نکل آئے. حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں میں آ جاتا ہے. سورج نکل آتا ہے، کہا کہ 2 سینگوں میں ہوتا ہے، شیطان کے 2 سینگوں میں. یہ کھڑا ہو گیا، پہلے بیٹھا رہا ہے، لیٹا رہا ہے، شیطان سلا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے نیند کا. نیند کا مزہ لے، نماز تو پڑھتا ہی رہتا ہے، نیند کے مزے لے لے، وہ تھپکی دیتا ہے. بیٹھا رہا، لیٹا رہا.
جب شیطان کے سینگوں میں سورج آ گیا پھر کیا ہے؟ کام فنقر اربان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کھڑا ہوا اور 4 ٹھونگے مارے. حضور فرما رہے ہیں 4 ٹھونگے مارے. یہ کیسی نماز ہے؟ 4 ٹھونگے مارے. لا یذکر اللہ، کوئی اللہ کا ذکر نہیں اس میں کیا. الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. چلتے چلتے 2-4 آیتیں پڑھ لی ہوں گی نا، 2 لفظ بول دیے ہوں گے. بڑی بےتیانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے، حدیث لمبی ہے، میں تھوڑا سا اس کا ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر مجھے گھر میں عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا، گھروں میں بچے ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں نا، فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں تو میں کیا کرتا؟ میں نوجوانوں کو حکم دیتا، ان نوجوانوں کو حکم دیتا وہ ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیتے ہیں. اب رحیم نبی، کریم نبی، رؤوف نبی اتنے سخت الفاظ بولے تو آخر وجہ تو ہوگی نا. وجہ یہ ہے یہ کام بہت برا ہے، یہ جرم بہت بڑا ہے. نماز کی طرف توجہ نہ کرنا، سستی کرنا. تیسری بات، وہ بندہ جو تذبذب کا شکار ہے، تذبذب میں ہے، فیصلہ ہی کوئی نہیں، بس ایسے ہی ہے. قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. تذبذب کا شکار ہے، مذبذبین ہے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، متردد ہیں، معلق ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اس ظالمہ ایک طرف تو ہو جاؤ، تم چاروں طرف لگے ہوئے ہوں. ان کے بارے میں امام ابن جریر نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین. مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین. منافق کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بکری 2 ریوڑوں کے درمیان، ریوڑ بکریوں کا ریوڑ، ان 2 ریوڑوں کے درمیان ادھر جانا ہے ادھر جانا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بکری کو پتہ ہی نہیں کہ میری منزل کون سی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی مثال دے کے فرمایا ہے کہ 2 ریوڑوں کے درمیان وہ متردد ہے، تردد کا شکار ہے. تو ایرو الی حاضی مرتن، ایک دفعہ ادھر چلی جاتی ہیں، وہ الی حاضی مرتن، اور ایک دفعہ ادھر چلی جاتی ہے. لا تدری ایہما تتبع، یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس ریوڑ میں جانا ہے، رستے کا ہی پتہ نہیں، منزل کا ہی پتہ نہیں، مقام کا ہی پتہ نہیں، تعین ہی نہیں کیا کہ میں نے جانا کس طرف ہے. یار یہ تیری کیسی زندگی ہے؟ اب مومن مسلمان تو بڑی اعلیٰ بات ہے، تو انسان بھی ہے کہ نہیں؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جانوروں کی طرح حرکتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جانوروں کی مثالیں دی ہیں. جو انسان انسانیت کے درجے پہ قائم نہ رہے پھر وہ انسان کیسا؟ کہا وہ جانور ہیں، کہا نہیں جانوروں سے بدتر ہیں، وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. اللہ پھر اس کا انجام یہ بتایا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اس کی حرکتوں کی وجہ سے جب گمراہی ان کا مقدر اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے پھر انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا. دوسری جگہ آراف میں یہ فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جن کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے پھر انہیں کوئی ہدایت نہیں دیتا. پھر سورہ کہف میں یہ بھی فرمایا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. پھر ان کا کوئی دوست
کوئی مرشد ان کا، مرشد کس کو کہتے ہیں؟ راہ دینے والا، راہ سمجھانے والا، اللہ، پھر کوئی نہیں ملے گا، پھر ایسے ہی پر اسی طرح زندگی گزار دے۔ بڑی خوبصورت باتیں قرآن کریم کی، مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے سننے میں، سنانے میں۔ اس سے بھی زیادہ مزہ اور لطف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کما حق ہو عمل کی توفیق دے دے۔